मुल्क के अंदर लाकानून का दौर दौर है, आओ इकट्ठे हो जाए सारे। जी ठीक। मीडिया वाले बोले पीका एक्ट मुर्दाबाद, पीका एक्ट मुर्दाबाद, पीका एक्ट मुर्दाबाद, नामंजूर भी कहो, पीका एक्ट नामंजूर, पीका एक्ट नामंजूर, पीका एक्ट नामंजूर। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। गरीब आवाम के लिए भी है, किसानों के लिए भी है, हर एक के लिए है। लिहाजा आप सबको साथ देना चाहिए, मीडिया को साथ देना चाहिए। आपके जो पीका एक्ट हुआ ना आपके खिलाफ, उसके खिलाफ भी है, हम नहीं मानते उसको, इन जुल्म के ज़ाब्तों को। लिहाजा इस वक्त एहतजाज करना रात का वक्त है, बुजुर्ग ख़वातीन है, हमारी बहनों की जगह भी है और बाज़ की खिदमत माओं की जगह भी है। उनके घरों में माएँ बहनें नहीं, लेकिन अकेले छोटे लोगों के घरों में लगता है कि इनके अंदर कोई चीज़ ही नहीं रही है इंसानियत के हवाले से, दरिंदों से भी बदतर है, ये बेहिस लोग हैं, बल्कि ये ज़हनी मरीज हैं। ये किसी को तकलीफ देकर, इन्हें अजियत देकर इन्हें लुत्फ आता है, इन्हें कुछ पूछ नहीं, ये ऐसे लोग होते हैं। आगे सब सारे नामंजूर, नामंजूर। ये जितने भी जालिम है ना, इंशाल्लाह आप देखेंगे ये भी शक्ति है ना। हम कानून के लिए खड़े हैं, हम अदालतों के लिए खड़े हैं और हम इस वक्त इंसाफ के लिए खड़े हैं। और इमरान खान को जो टॉर्चर किया जा रहा है, देखिए ये कितनी देर हम बर्दाश्त करेंगे। लामा साहब मैंने तो कह दिया कि देखिए बस बहुत हो गया, कैदी तनाई में टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटल टॉर्चर हो रहा है। मैंने तो कहा, हमको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जी बंद कर दें। आप सारे लोग तड़प रहे हैं अगर इमरान खान के लिए, तो फिर बंद कर दें, दुकानें भी बंद कर दें, सब कुछ बंद कर दें। जैसे लामा साहब ने कालियां पट्टी पहन के निकलना, ये नहीं हम कह रहे कि मुलाकात कराएंगे, कह रहे इमरान खान को रिहा करें। इमरान खान का केस लगाएं हाई कोर्ट में, जो जज जोगर नहीं लगा रहे हैं, लगाएं केस। 10 महीने हो गए, 11 महीने हो गए, केस लगाएं। 2-3 उन्होंने कार्रवाइयाँ की और उसके बाद जब वो दलाइल देने का वक्त आया, उन्होंने केस नहीं लगा रहे। तो वो अगर वो उसमें से आज़ाद हो जाए इमरान खान, तो उसमें तो जैसी बेल लगेगी, हमारे लॉयर कहते 15 मिनट में उनको बेल दे देनी चाहिए बचा दीजिए इमरान खान की। या तो ये केस लगाएं, मैं तो कहूँगी हमें एहतजाज करना चाहिए कि केस लगाएं और इमरान खान को आज़ाद करें। अभी धरना जारी रहेगा। देखिए बैठे हैं अभी, देखिए मेरी बात सुनिए पहली बात, हाँ देखिए मेरी बात सुनिए कि आप दोस्तों को ना कुछ हुक्मरानों से भी सवाल करने चाहिए। ये जिस तरह से मुल्क को चला रहे और तबाह कर रहे हैं, पाकिस्तान आप सबका भी है, आप मीडिया वालों का भी है। इनके बारे में बोलें कि ये पाकिस्तान को कहाँ लेके जा रहे हैं। आप मुझे बताएं, यकीन कर रहे हैं ऐसे लोगों के हवाले आदमी अब 10, 15, 20 बकरियां भी हवाले नहीं करता कि संभालें, जिनके हवाले मुल्क कर दिया गया। इस सारे के सारे वाकई अहमक और पागल दीवाने हैं और एक पागलपन का इन पर दौरा पड़ा हुआ है। गजब जो गुस्सा होता है ना, उसके बारे में कहा जाता है गुस्सा जुनून की किस्म है, पागलपन की किस्म है। अलगज़ब मिनल जुनून। ये जो गजब में आकर खौफजदा होकर जो कुछ कर रहे हैं, ये सारे का सारा पागलपन है और पाकिस्तान के अवाम इस पागलपन को कभी कबूल नहीं करेंगे, ना कर रहे हैं। ये सारे औचत कंडे हैं जिनसे ये इमरान खान साहब को तनहा कभी नहीं कर सकते और इमरान खान लोगों के दिलों में रहता है। और इंशाअल्लाह ज़रूर ये जुल्म की रात खत्म होगी, आदल का सूरज होगा, ज़रूर होगा और इंशाअल्लाह हम इनको थकाएंगे भी और इनको मायूस भी करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। मीडिया के पास भी वही पार्टी आती है। रेजिस्टेंस को जिंदा रखना चाहिए, जुल्म को छुपने नहीं देना चाहिए। अगर जुल्म छुप जाए ना तो जालिम को फायदा होता है। ये जुल्म के खिलाफ खड़े हैं ना, दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया ने देखा है ये कितना जालिम सिस्टम है जो तमाम बुनियादी इंसानी हकूक जो फंडामेंटल राइट्स हैं सबको खत्म कर। लिहाजा बोलना चाहिए जुल्म के खिलाफ। मैं पहले मीडिया वाले से भी, अगर आप पीका एक्ट के खिलाफ बोलते हैं, आपकी बाजों पर स्याह पट्टियां होती ना, तो आज ये हालत ना होती आपकी भी। लिहाजा हमें चाहिए कि मिलकर जुल्म के खिलाफ उठे। और ये जो हर मंगल को धरना होता है, ये इस बात की दलील है कि हम थके नहीं हैं, हम डरे नहीं हैं, हमने हिम्मत नहीं हारी, हम मायूस और नाउमीद नहीं हैं, हम किसी से भी नहीं डरते, किसी खौफ ज़दा नहीं है। लिहाजा ये धरना इस बात की दलील है
کہ ہم ریزسٹنس زندہ ہے, مزاحمت زندہ ہے, اور انشاءاللہ العزیز یہ عبادت بھی ہے ظلم کے خلاف بولنا. خدا کو پسند ہے کہ ظالم کے خلاف بلند آواز میں فریاد بلند کی جائے, اسے مرد آباد کہا جائے, اسے باقاعدہ اس کے ظلم کو اشکار کیا جائے. ہم یہاں بیٹھے ہیں, ان کا ظلم اشکار ہو رہا ہے, لا قانونیت ظلم ہے. میں خان صاحب کی بہن ہوں, میں ایک آزاد پاکستان میں ایک آزاد شہری ہوں, مجھے کوئی نہیں روک سکتا. دیکھیں فریڈم آف اسپیچ ہے, میں کوئی پولیٹیکل ورکر نہیں ہوں یا پارٹی میں کہ میں عہدے دار نہیں ہوں, تو مجھے کیسے کوئی روک سکتا ہے؟ مجھے کوئی نہیں روک سکتا. میں جو مرضی بات کروں, اپنے بھائی سے بات کر رہی ہوں, جو مرضی بات کروں, جیسے وہ کہیں آگے بھی جو آ کے کہوں, مجھے کون روک سکتا ہے؟ مجھے کیوں روکے گا کوئی, اور کون روک سکتا ہے مجھے؟ آپ خود سوچیں, کوئی مجھے روک سکتا ہے؟ میں تو آزاد ہوں, میں تو اپنی مرضی سے بولوں گی, جو میں چاہوں گی بولوں گی. جو میرے بھائی نے پیغام دیا میں بالکل ویسا ہی پیغام دوں گی. مجھے کوئی نہ کسی نے مجھے کہا, پہلی بات تو مجھے کہا نہیں. یہ کہتے ہیں کسی نے باہر کہا تھا, مجھے باہر کسی نے نہیں کہا, باہر کسی نے نہیں کہا. اور اگر کہتا بھی, اگر کوئی سپوزنگ مجھے کہتا بھی, تو میں کیوں سنتی؟ مجھے کوئی روک سکتا ہے؟ میں تو آزاد ہوں. نہیں کہہ رہی کوئی سیاسی گفتگو کرنا ہو تو پھر میں نے سیاسی کون سی کی؟ میں نے سیاسی گفتگو کوئی کی؟ میں نے کی تھی کوئی سیاسی گفتگو؟ خان کو جو پیغام آپ نے دیا وہ سیاسی کیا تھا؟ وہ تو کس کے بارے, عاصم منیر کے بارے میں دیا تھا. عاصم منیر سیاسی تو نہیں ہے, وہ تو ایک سرکاری ملازم ہے جو ہمارے ٹیکس کے پیسوں پہ, جس کو رکھا ہوا ہے, جو بھی نوکری کر رہا ہے. تو یاد رکھیں ایک چیز, دیکھیں یاد رکھیں, جو ریاست ہوتی ہے وہ عوام ہوتی ہے. کوئی ادارہ ریاست نہیں ہے, عوام ریاست ہے. جو ریاست سب سے اوپر ہوتی ہے, اور ریاست کے ٹیکس کے پیسے سے باقی ادارے چلتے ہیں. تو جو ہے نا پاور, وہ عوام کے پاس ہے. میم پھر عاصم لا کی بات کیوں کرتے ہیں آپ؟ کیونکہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہونا نہیں چاہیے, مگر عاصم لا ہوا ہے. کیونکہ لا ختم ہو چکا ہے نا. جب آئین اور قانون ختم ہو جائے اور ایک قابض ہو جائے, ناجائز قبضہ ہے, ورنہ ہونا نہیں چاہیے. مگر افسوس کہ ہے اب تو ویسے ہی آئین ختم ہو گیا. اگر خدا نہ خواستہ پھر واٹر کینن کا استعمال ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا کہ اللہ, میں پہلے بھی اللہ نے بچایا تھا, اب بھی اللہ ہی بچائے گا. جو بھی کرے, ہم بیٹھے ہیں, ہمیں نہیں فرق. دیکھیں ہم اللہ کے بھروسے پہ آئے ہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ حق کے ساتھ ہے, اور اللہ پہ ہمیں یقین ہے. جو ہم حق پہ کھڑے ہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہماری اللہ کافی ہے. حسبنا اللہ. آنا تھا جو کھڑے ہیں جنگلے کے باہر, ہمیں روکا ہوا, جنگلے کے باہر کھڑے ہیں, تو پیغام کس سے دینا تھا؟ کوئی بتانے والا نہیں ہے. کوئی عجیب و غریب نظام ہے یہاں کا. جیل قوانین کے مطابق ہماری آج ملاقات تھی, جیل والوں کو چاہیے تھا ہمیں آ کے بتاتے کہ آپ کی ملاقات ہم نے کینسل کر دی, لیکن وہ کبھی نہیں بتاتے. ہم لاہور سے آتے ہیں, اور بہت بڑا یہ جرم ہے, کیونکہ عدالت نے بھی اجازت دی ہوئی ہے, اور جیل والوں کا بھی کام ہے ہمیں ملاقات کروانا. لیکن کیونکہ پاکستان کا نظام اتنا ختم ہو چکا ہے, ختم ہو گیا کہ نہ کوئی جیل, نہ جج کی بات سنتا ہے اور نہ جیل کے اداروں کی. میڈم, سیاسی گفتگو کے حوالے سے بار بار کہا گیا ہے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی کہ سیاسی پیغام کو باہر لے کر آتے ہیں, اسی وجہ سے ملاقاتوں کو روکا گیا ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی حکمت عملی بنائی جائے, یا کیسے ملاقاتیں آپ کی ہوں, کیونکہ خیریت آپ کے لیے پہلے ہے کہ خان صاحب کی خیریت جو ہے وہ دریافت ہو سکے؟ یہ تو بہانہ ہے انہوں نے بنایا, ورنہ جو پہلے قید میں رہے ہیں وہ پوری سیاسی میٹنگز اندر کرتے تھے, تو ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا. سارے سیاستدان ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم جیل کے اندر جاتے تھے, روز کی ملاقاتیں تھی, دعوتیں ہوتی تھی, پارٹی ہوتی تھی, سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں کیک کٹتے تھے. تو یہ تو بہانہ ہے. ان کو عمران خان کو جو تکلیف دے رہے ہیں یہ اس کا حساب دیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ یہ نکلیں گے عمران خان تو یہ چھٹ جائیں گے. ان سب کو کبھی تو عدالتیں بھی کام کریں گی نا, اور انشاءاللہ ان سب پہ مقدمے بنیں گے جو انہوں نے یہ کر رہے ہیں. ابھی کیا آپ کا کہنا ہے, ابھی اگر ملاقات نہیں اگر ہوتی تو کیا پھر رہیں گے یہاں پر؟ ہم تو یہاں بیٹھیں گے ظاہر ہے, اور باقی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پنجاب پولیس ایک مجرم پولیس ہے, ایک دہشت گرد پولیس ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ جتنی دفعہ کیا ہے, یہ کوئی عام پولیس نہیں ہے. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کراچی میں ہوئے, سندھ میں کرے, یا بلوچستان میں بھی یہ پولیس نہیں کرتی, اور کے پی کے بھی نہیں. اس نے سندھ کی آئی ہوئی تھی خاتون, انہوں نے کہا کبھی ہماری سندھ پولیس نے یہ رویہ نہیں کیا جو یہ پنجاب پولیس کرتی ہے. پنجاب پولیس تو ایک دہشت گرد بن چکی ہے. اس دن انہوں نے ہمیں جیسے پانی سے انہوں نے پھینکا ہمارے اوپر, اور ہمیں زمین پہ گرایا ہے آپ کا, اور ہم جا رہے تھے اٹھ کے. انہوں نے کہا آپ چلے جائیں, ہم جا رہے تھے.
تو آپ دیکھ لیں اس پولیس کو انہوں نے کیا بتا دیا ہے. یہ بجائے کہ لوگوں کی مدد کرنے کے یہ لوگوں پہ ظلم کرنے کے لیے. آپ نے انہی پولیس والوں کے حوالے سے آپ بارہ کہتی بھی رہی ہیں کہ یہ تو مجبور ہیں کسی بات مجبور ہیں لیکن بہت ساری وجہ سے نہیں. اس ایسی نوکری چھوڑ دیں. دیکھیں ظلم کرنا کسی کو اللہ نے اجازت نہیں دی. ان سے اللہ تعالیٰ حساب لے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہاں جی آپ مریم نواز کا حکم مان رہے تھے. وہ کہیں گے کہ تم تو چھوڑ دیتے, رزق تو اللہ نے دینا ہے. لیکن جو یہ کر رہے ہیں افسوس ہوتا ہے کہ ان کو بھی سوچنا چاہیے. ان کے گھر میں بچے عورتیں ہیں کہ اگر ان کو کوئی کبھی ظلم ہوئے گا تو ان کے گھر سے کوئی نکلے گا ان کے لیے کہ نہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انشاءاللہ یہ اس کا حساب دیں گے انشاءاللہ. لاسٹلی بتا دیں دھرنا تو جاری ہے آپ کی جانب سے, لیکن خدا نہ خواستہ پھر پوری پانی واٹر کینن کا استعمال ہوا یا پھر آپ کو اب تو آپ کچھ اور استعمال کریں گے. ان کے پاس تو بندوقیں بھی ہیں, آپ یہ یاد رکھیں. اور یہ بندوقیں بھی استعمال کرتے ہیں. یہ مجرم بن چکے ہیں. یہ پولیس نہیں ہے, یہ لوگوں کو ظلم کرنے والی قتل کرنے والی بن چکی ہے. پنجاب پولیس ایک شرمندگی ہے پنجاب کے لیے. ہم بھی پنجاب میں رہتے ہیں لیکن یہ جس طرح لوگوں کے گھروں میں گھسی, لوگوں کے گھر توڑے انہوں نے, تو یہ پولیس تو نہیں ہے. یہ تو ایک کسی کے لیے ایک فورس بن گئی ہے, دہشت گرد فورس بن گئی. تھینک یو. بات چیت کا سلسلہ نہیں شروع ہو سکتا کیا؟ نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ آپ کی پہلے جس طرح ملاقاتیں ہوتی تھی وہ بحال ہو سکے؟ نہیں, وہ بات چیت کس سے کرنی ہے آپ بتائیں. عدالتیں ختم ہو گئی, عدالت ختم کر دی نا. عدالت کا 26-27 ترمیم کے بعد اب کوئی عدالت, یہ تو جانا کدھر ہے. جج حکم دیتا ہے یہ مانتے نہیں. تو اس وقت اب دیکھیں آپ سب کو سوچنا چاہیے پاکستان کہاں پہنچ گیا. بہت شکریہ.